نیو ورلڈ آرڈر کوئی ایسی چیز ہے جو سیٹنک سوسائٹیز کے اکارڈنگ یہ پورا نظام چلایا جا رہا ہے. را ہو، CIA ہو، موساد ہو، MI6 ہو، یہ شیطانی طاقتوں کو بھی یوز کرتی ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے نا تابوت سکینہ کی تلاش. بیسیکلی یہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں. وہ جو اصل اسکرپچرز ہیں جادو کے اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. یہ ایران اسرائیل وار میں بھی شیطانی سوسائٹیز کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے. ادھر جنگ ختم ہوگی ادھر شروع ہو جائے گی، یعنی ادھر سے جنگ ختم ہوئی ہے ایران اسرائیل کی تو غزہ میں شروع ہو گئی ہے. ڈینور ایئرپورٹ کے نیچے ایک بہت بڑا بنکر ہے کہ جس میں ایٹم بم کا حملہ ہو جائے تو اس کے اندر 10 سال کا انتظام کیا گیا ہے. امریکہ اور دجالی نظام جڑے آپس میں. اسرائیل کا وہ صدر تھا 1962 میں، اس نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے نا ایک حکومت ہوگی. اس نے کہا تھا کہ یروشلم جو ہوگا وہ اس پوری دنیا کا دارالخلافہ ہوگا. ایلومیناٹیز اور فری میسنز پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی مشہور پرسنالٹیز ان سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں؟ یہ سیکرٹ سوسائٹیز انسان کی روح کا سودا کیسے کرتی ہیں اور عالم ارواح میں اللہ نے انسان کی روحوں سے کیا وعدہ لیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا بڑا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. سر آپ نے پچھلی ایپیسوڈس میں ہمیں ایلومیناٹیز اور سیٹنک سوسائٹیز کے بارے میں تو بتایا. کہا جاتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی ایسی چیز ہے جو سیٹنک سوسائٹیز کے اکارڈنگ یہ پورا نظام چلایا جا رہا ہے. دیکھو بیٹا، پہلے پوڈ کاسٹ میں نے ان کا تعارف کرایا تھا، دوسری پوڈ کاسٹ میں نے بتایا تھا کہ ان کی پاکٹس کہاں کہاں ہیں، شیطانیت انسان کو کیسے گمراہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نفرت بھی انہی سے کر رہا ہوتا ہے اور کام بھی انہی کا کر رہا ہوتا ہے. یعنی آنکھوں کے اوپر پردہ ایسا ڈال جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے ان کا دشمن بھی ہوتا ہے لیکن ان کے اعلیٰ کار بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ سوسائٹیز کو، قوموں کو، نیشنز کو کنٹرول کیسے کرتی ہیں. یہ پہلے میں نے بتایا کہ انڈیویجولز کو کنٹرول کیسے کرتی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ قوموں کو اور پوری دنیا کو، اس گلوب کو مینیج کیسے کر رہی ہیں. تو ان میں جو ہے نا سب سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ چند، جن کا ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں، اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس چیز کو سمجھنا، جہاں سے میں نے اکثر پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کی، نیشنل ٹریئر. اب یہ جس کو نیشنل ٹریئر قرار دیتے ہیں نا، وہ نیشنل ٹریئر بیسیکلی دیز آر دا بکس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکومت دی گئی تو انہوں نے جتنی بھی طاقتیں تھیں پوری دنیا میں اس وقت، جو جادو کے نسخے تھے، وہ جادو کے نسخے جو واچرز لے کے آئے تھے بک آف اینوک کے مطابق، آسمان پہ جو فالن اینجلز تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ہاروت ماروت تھے، واچرز تھے، انہوں نے لوگوں کو لڑنا سکھایا، ہتھیار بنانے سکھائے، جادو کرنا سکھایا. تو وہ پھر اس کو ختم کیا اللہ نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ وہ لوگوں میں کچھ چیزیں رہ گئیں، انہوں نے دوبارہ اس کو ری اسٹیبلش کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو پوری دنیا میں جتنے بھی اسکرپچرز تھے جادو کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اکٹھا کروا لیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں اپنے اس تخت کے نیچے، جو کہ میلوں سے زیادہ لمبا اور چوڑا تھا، کئی کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا تھا، وہ پہاڑ کا ایک مطلب پورا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو ہوا اڑائے پھرتی تھی. تراشا کہیں تھا، اللہ سے بنایا تھا یا تراش کے بنایا تھا یا اللہ نے دے دیا تھا، اب اس کے بارے میں بہت ساری کہانی ہے، لیکن وہ بہت بڑا تخت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تخت کے نیچے دفن کروا دیا. اب لوگ جو ہے وہ چونکہ روحانیت کو جانتے نہیں ہیں اور شیطانی طاقتیں ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھواتی ہیں کہ جی اگر وہ اتنی بری چیزیں تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ختم کیوں نہیں کیا. تو اگر اللہ نے شیطان کو چھوڑ دیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی شیطانی چیزوں کو چھوڑ دیا. کیونکہ حضرت نبی کی جو آنکھ ہوتی ہے نا، آپ سمجھیں اللہ کیا کہتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک مومن ادنا سا مقام ہے، اس ادنا سے مقام کا جو مومن ہے اس کی فراست آنے والی چیز کو دیکھ لیتی ہے. تو نبی جو اللہ کے نور سے روشن ہے، جو مشیت الہی سے روشن ہے، جو ہے اللہ کی الوہی طاقتوں کا مرکز ہے،
وہ نبی کو آنے والے وقت میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. بے شک اسی جادو نے، اسی نیشنل ٹریئر نے آخری دور میں، آرمگیڈون کے دور میں، ملحمۃ الکبریٰ کے دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا. اس لیے وہ طاقتیں یہ اتنے پاگل نہیں ہیں یہ زائنسٹ کہ یہ بلا وجہ کھدائیاں کر رہے ہیں. آرک آف کورننٹ کا صرف بہانہ ہے. کہا تو یہ جاتا ہے نا تابوت سکینہ کی تلاش ہے. آرک آف کورننٹ کا ان کو بھی پتہ ہے کہ آرک آف کورننٹ نہیں دفن ہو سکتا. آرک آف کورننٹ بیسیکلی اللہ کی تجلی کا نام ہے. اللہ کی تجلی جو ہے وہ زمین میں دفن ہوتی ہے. آرک آف کورننٹ وہ اللہ کا نور ہے، وہ روشن چیزیں ہیں جس میں نبیوں کی میراث ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس کے اندر اصل وہ پیکٹ ہے جو اللہ نے نبیوں کے تھرو بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ پرومس لینڈ بھی دوں گا، تمہیں گھر بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی. آرک آف کورننٹ تو جس کے پاس ہونی ہے اسی کے پاس پہنچ چکی ہے. اس کو یہ ان کو بھی پتہ ہے. بیسیکلی یہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو اصل اسکرپچرز ہیں جادو کے اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اب یہی نظام جو ہے یہ انٹرنیشنل ایجنسیز میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں اور غائب کر دی جاتی ہیں. بہت بڑی مثال جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا جیکبز پلو. جیکبز پلو وہ ایک راک ہے جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے عبادت کی ہے. اس کے اندر ان نبیوں کا امپیکٹ ہے، ظاہر سی بات ہے. اب جب وہ نبیوں نے اس کے اوپر عبادت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان چھوڑا اور آپ مصر آئے تو اس راک کا ایک کافی بڑا حصہ کٹوا کے تو اپنے ساتھ مصر لے آئے. وہ وہاں سے مصر سے ہوتا ہوا امپیریل طاقتوں کے ہاتھوں نکل کے تو انگلینڈ چلا گیا. آج بھی وہی تھرون جو ویسٹ منسٹر ایبے میں جو کنگ اور کوئین کا تھرون ہے اس کے اندر وہ جیکبز پلو موجود ہے. اب دنیا کی طاقتیں یہ بات مانتی تھیں کہ جو بھی اس پتھر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بادشاہ یا وہ ملکہ بن جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کو بھی ختم کرتے ہیں، اس کو لگاتے ہی بادشاہ کے تھرون کے اوپر ہیں، جو بھی بیٹھے گا وہ ہوگا ہی بادشاہ. تو یہ بھی چیز یہ مطلب اپنے طور پہ وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ دے تھنک ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ، اپنی طرف سے اللہ کی مشیت سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سیانے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی چال انہی کے اوپر پلٹ دی. تو اب اب یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ اس کی کہانی کا جو کرکس ہے جس کو سمجھیے جو میں نے کہہ رہا. ویسٹ منسٹر ایبے میں وہ اتنا بڑا پتھر، وہ چھوٹا سا نہیں ہے، وہ 1.5 کلو کا نہیں ہے، وہ کئی جو ہے نا وہ مطلب کم از کم 50 کلو کا تو ہوگا، 50-60 کلو کا تو ہوگا وہ کم از کم. اس کو وہ چینز ڈال کے کھینچتے ہیں، وہ ایسے عام آدمی تو اٹھا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. وہ اس کی ویڈیو یا اس کی جو ہے نا وہ تصویر آپ گوگل کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا پتھر ہے. وہ تھرون کے اندر پڑا ہوا ہے. ویسٹ منسٹر ایبے سے وہ جیکبز پلو چوری ہو جاتا ہے. اب جیکبز پلو جب چوری ہوتا ہے تو کسی سیکیورٹی کیمرے میں کوئی ویڈیو نہیں ہے. ویسٹ منسٹر ایبے کے چیپل کا تالا ٹوٹتا ہے، وہ جو اتنا بڑا تالا ہے اس کی آواز کسی نے نہیں سنی. وہاں سے ہتھوڑا ملتا ہے، جس ہتھوڑے سے وہ تالا توڑا گیا ہے اس کی آواز ارد گرد کے پہرے داروں کو بھی نہیں آئی. کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز تھی جس سے وہ جو ہے نا وہ جیکبز پلو وہاں سے نکلا. اب جب وہ جیکبز پلو وہاں سے نکلتا ہے تو دنیا کی بڑی ایجنسیز اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو وہ جب طاقتیں جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو ان کو وہ نہیں ملتا. تو پھر ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکو میٹرک میڈیم کو لایا جاتا ہے. سائیکو میٹرک میڈیم، ٹھیک ہے. سائیکو میٹرک میڈیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چوروں کی بلانگنگز میں سے کوئی ایک چیز ایسی ڈھونڈ دو جو چوروں کے استعمال میں رہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ویسٹ جو ہے نا یہ کہاں ہے. اور تو کچھ نہیں ملا. ایک وہ ہتھوڑا مل گیا جس نے تالا توڑا تھا، تو اس نے وہ پکڑا، اس نے آنکھیں بند کی. اب جو ہے نا پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ 6 لوگ تھے، رات کو ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا، 5 ہیں فلاں جگہ میں ہیں. اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں جیکبز پلو ری انسٹیٹ ہو چکا تھا. تو یہ جو ایجنسیز ہیں یہ نیگیٹو طاقتوں سے مدد لیتی ہیں پوری دنیا میں، چاہے کوئی بھی ہو ایجنسی، جتنی بھی ہیں، را ہو، CIA ہو، موساد ہو، MI6 ہو، یہ اپنی تو ایجنسیز کرتی ہیں، ہیومن انٹیلیجنس کو تو یوز کرتی ہیں، یہ شیطانی طاقتوں کو بھی یوز کرتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، یہ اس کو کرتی ہیں. یعنی
لیکن اس میں ایک اور چیز، ایک بہت مشہور جادوگر ہے جس کا یہ پچھلے دنوں انٹرویو آیا تھا، اس نے بھی وہی بات کی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور بڑی مشہور جادوگر عورت تھی، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں جو ہے وہ دنیا میں ہر کام کر سکتی ہوں، ہر چیز کر سکتی ہوں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، لوگ تو انہوں نے اسپیشلی پوچھا کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز، ان کا یس، مسلمس پر جادو ٹھیک ہے، کرنا وہاں نہیں پاسبل ہوتا۔ تو میں یہی تو بات پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی، اس سے پہلے بھی کی تھی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور عام مسلمان کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، نجاست پاکیزگی کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی، انڈاؤٹیڈلی، ٹھیک ہے۔ وہ کائنات میں ایک ہی پرسنالٹی ہیں، وہ ایک ہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن پہ تو جادو نہ ہو اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہو جائے؟ میرا ایمان، میرا عقیدہ اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ اس کا اعتراف ہے نا کہ مومن پہ جادو نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، ان کا نظام ہے بیسیکلی، یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ جو جڑتے ہیں فری میسنری کے، یہ شیطانی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو، سوسائٹیز کو اکٹھے کرنے کے لیے۔ یہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ان کو دولت، شہرت، اقتدار، جیسے میں نے کہا تھا دلجیت دوسانجھ کو، اس سے بڑے گلوکار، اس سے اچھے گلوکار بھی ہیں، لیکن اس کو ایسے فیم ملی، کیم کارڈیشین کو ایسے فیم ملی، حالانکہ اس سے بہت اچھے گلوکار موجود ہیں۔ تو یہ طاقتیں اس کو ہیلپ کرتی ہیں نا۔ دل لومیناٹی کی جو ہے نا ورلڈ پریڈ تو ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ دولت، شہرت، اقتدار کے لیے لوگ انہی تنظیموں کے ساتھ جڑتے ہیں، یہ جادو کی طاقتوں سے ان کو مدد کرتی ہیں، شیطانی طاقتیں ان کو فیم دیتی ہیں، شیطانی طاقتیں ان کو جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور یہی میں نے کہا تھا ڈاکٹر فافرسن والے ناول میں بھی، اور یہ کہ جب تک آپ ان کو جو ہے نا وہ موقع نہیں دیں گے، وہ آپ کو کیپچر نہیں کر سکتے۔ آپ موقع دیتے ہیں دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں۔ اسی طرح اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سیکرٹ سوسائٹی سے، شیطانی سوسائٹی سے آفر آئی، انہیں ریئل میں آفر بھی آتی ہے؟ آتی ہے۔ اور چلیں، میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی، آگے چل کے میں اس کا پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے کچھ کلائنٹس سے یہ کیسے رابطہ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کیسے جو ہے نا وہ آپ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں، مطلب کہ میں یہ 2 ایکسپیرینس میرے ذاتی زندگی کے ایکسپیرینس ہیں کہ یہ کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کیسے آپ سے بات کرتے ہیں، 2، اور یہ میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ لوگ اپنی شہرت کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو، پھر یہ سامری کا بچڑا ہے، تو اگر آپ کو سامری کا بچڑا یاد ہو تو یہ ریڈ ہائفر آپ کو یاد نہیں ہے؟ پچھلے دنوں بہت ہائپ تھی ریڈ ہائفر، ہو سکتا ہے انہوں نے کر دی ہو۔ اچھا یہ بھی بات ہے نا، پہلے ہائپ کریٹ کی گئی ریڈ ہائفر کی، اور پھر ایک دم سے خاموشی، اسی لیے کہ یہ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ سمپسن کارٹون آپ کو نہیں پتا کہ 15 سال پہلے کی چیزیں بتا دیتا ہے، تو یہ طریقہ ہے ان کا، ان کو اپنی چیزیں واضح کرنی پڑتی ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں کچھ کہ ان کو یہ نظام، یہ چیزیں بتا کے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اتنی طاقت اللہ نے دی نہیں ہے کہ یہ اندر رہ کے جو ہے قبضہ کر سکے، اس لیے ان کو اپنی انفارمیشن لیک کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بڑی جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ لیک کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے، یہ جتنی لیک کرنی ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں، جتنی نہیں کرنی ہوتی وہ نہیں کرتے۔ جو ہے نا یہ سارے یہ جادوگر جو ہیں، یہ سارے یہ ویسے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اندر بابے جادوگر، یہ سارے انہی کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہر سوسائٹی میں، ہر جگہ، افریقہ ہو، انڈو پاک ہو، یہ امریکہ ہو، یورپ ہو، ہر جگہ موجود ہے۔ حامد آدم جو ہے وہ افریقن میجیشین ہے، وہ افریقہ کا جادوگر ہے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں، ایک تو انہوں نے جو ہے نا ایجنسیوں کا نظام ہے، شیطانی نظام ہے، یہ اس کے اوپر جادوئی طاقتوں کو یوز کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کرتے ہیں معاشی کنٹرول، اور دجالی نظام کے لیے جو ہے وہ حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں قرضے دے کے، ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو خرید کے، یعنی حکومتوں میں یہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ مونارکس کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، یا اگر ڈیموکریسیز بھی آنے دیتے ہیں ملکوں میں تو کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے اپنے بندے پلانٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے اپنے لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی چیزیں پلانٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ دنیا بھر کی معیشت بناتے ہیں، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے قرضے لیتی ہیں، ان کے مطابق پھر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹتی ہیں، ان کی جیبوں میں پیسے ڈالتی ہیں۔ پھر جب یہ قرضوں میں جکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ کوئی ایسا فیصلہ حکومتی لیول کے اوپر نہیں ہونے دیتے جو ان کے
خلاف جاتا ہو. یہ دنیا کی طاقتیں جو ہے نا بیٹا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت پاورفل ہیں. یہ میں ان کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ یہ کتنی پاورفل ہیں. یعنی ایک طرف وہ انڈیویجولس کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسری طرف حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تیسری طرف انہی حکومتوں کے اندر کیبنٹس میں، بیوروکریسی میں، یعنی جتنے بڑے بڑے برینز جو ہوتے ہیں ان کو وہ کیپچر کرتے ہیں. آپ فورسز میں یہ لوگوں کو کیپچر کرتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بڑے ڈیپ روٹڈ تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. الومیناٹی کے جو مقصد ہے نا بیسیکلی ان کو سمجھیں. دنیا پہ مکمل تسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام مذاہب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مذہب میں کوئی بھی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تمام منظم حکومتوں کو حب الوطنی ان کی ختم کرنا چاہتے ہیں، ذاتی جائیداد، خاندانی نظام، ہر چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں ایک لا دین سوسائٹی لانا چاہتے ہیں، اور تمام دنیا کی جتنی جائیدادیں ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کر کے وہ پیسہ بینکوں کے تھرو یا مالیاتی اداروں کے تھرو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب ان کی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. جب یہ دنیا پہ تسلط کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ عالمی فنڈنگز کے ذریعے، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یا ورلڈ بینک کے ذریعے، یا وہ جو ہوتی ہیں لونز وغیرہ کی، یا کوئی جو امداد ہوتی ہے جیسے امریکن ایڈ ہو گئی یا فلاں ہو گیا، ان کے ذریعے لوگوں کو کیپچر کرتے ہیں پیسے دے کے، حکومت کر کے اس میں، تاکہ وہ پھر لوگ ان کے آگے بولتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا، تمام مذاہب کا خاتمہ. یہ جو ہمارے اندر آج فرقہ واریت کی جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو کہا تھا امپیریل طاقتیں ہیں جو ہمیں لڑواتی ہیں، ان کا فائدہ ہے. شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر انہوں نے جنگ لگوا دی. صحیح. کرسچینٹی میں ہے، یہودیوں میں زائنزم اینڈ اینٹی زائنزم کی جنگ ہے، یہ بھی انہی کا ہاتھ ہے. ہندوؤں کے اندر سناتن دھرم اور ہندتوا، دو طاقتیں ہیں، یہ آپس میں لڑ رہی ہیں. یہ سب ڈیوائیڈ اینڈ رول امپیریل طاقتوں کا، الومیناٹیز کا ہتھیار رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. پھر دوسری ایک چیز جس کو آج ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت خطرناک ہوگا، وہ ہے پوری دنیا میں ایتھیزم میں اضافہ، ملحدیت میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ ایتھیزم ہے کیا آپ کی نظر میں؟ بیسیکلی بظاہر جو ہے نا یہ لوگوں کو علمی ڈسکشن کے ذریعے اس طرف لاتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین کے علاوہ انسانیت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سائنس سے دنیا چل سائنس رہی سے یہ وہ. لیکن بیس اللہ کے علاوہ ہر چیز سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بیزار. اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. اب ہمارا ایک دوست تھا، وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، پھر وہ بہت ویل لرنڈ آدمی تھا، باہر سے پڑھ کے آیا، مسلمان تھا، پھر وہ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا، اور پھر آج وہ کرسچین ہے. اب ایتھیسٹ ہونا تو چلو سمجھ آتا ہے، ایتھیسٹ سے آگے کرسچین ہونا، یعنی ایک مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب قبول کرنا، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ طاقتیں ہیں جو انسانوں کو فنڈ کر رہی ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا. اگر کبھی وقت ہوا نا زندگی میں تو اس کے اوپر ضرور بات کروں گا کہ یہ ملحدین کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، لوگوں کو کام علم لوگوں کو بہکاتے کیسے ہیں، سورہ لہب کے اوپر اتنی بڑی آرگیومنٹ کیسے کر دیتے ہیں کہ جی وہ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو جب وہ فوت ہوا تھا تو ہاتھ تو ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. اس کے اوپر بڑی آرگیو کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن، اب اصل میں لوگوں کے پاس دین نہیں ہوتا. پھر ہماری جو بڑی کتابیں ہیں سوائے قرآن پاک کے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو. بے شک ایسے ہے، وہ واحد کتاب ہے. ہماری جو بڑی کتابیں ہیں ان میں تحریف کر کے ہمارے اندر لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، اور ہم اس سے بے خبر ہیں. یہ ہمیں ہماری کتابوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہماری کتابوں سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. ہماری کتابوں کو پہلے تعریف کیا جاتا ہے، پھر انہی سے آرگیو کی جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جاتی ہے ہماری کتابوں کے اوپر. پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک عالم ہے جنہوں نے جو ہے وہ زائنزم کی حمایت کی تھی، تو وہ ایک ممبر پہ آ کے تو تقریر کرنا چاہ رہے تھے، تو لوگ اٹھ کے چلے گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو ہے وہ جو حزب اللہ کے لیڈر تھے حسن نصر اللہ، ان کا ایک
کلپ بھی جو ہے کسی نے سنایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ تم ہمیں جو کچھ بھی کہو ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر تو احساس ہو رہا ہے. اور ہمارے علماء جو بڑے سو کالڈ لیڈر ہیں, جیسے یہ پچھلے دنوں ایران میں جب یہ ہوا تو انہوں نے جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا, تو ایک بہت بڑا عالم پکڑا گیا جس کا اصل نام شمون تھا, اور وہ ایران کے اندر بیٹھ کے فتوے دیتا تھا اور ان کی سپریم کونسل کا ممبر تھا. تو جب وہ ایک ہے تو کیا اور نہیں ہوں گے؟ ایسے ہی ہے بالکل. کیا وہ باقی جگہ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوں گے؟ کیا وہ صرف ایک سیکٹ کے اندر ہوں گے؟ وہ ہر سیکٹ میں. وہ ہمیں مسلمان کر کے مارتے ہیں اور ہم آپس میں شیعہ سنی کر کے لڑتے ہیں. یعنی ہم آپس میں بھی لڑ لڑ کے ختم ہو رہے ہیں اور اوپر سے وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو چیز ہے, اس لیے یہ تمام مذاہب کا خاتمہ کرنے کے لیے, یہ میں نے بات اس لیے لمبی کی ہے کہ اس کو سمجھیے. کبھی زندگی ہوئی تو اس کے اوپر پوری پوڈ کاسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے دین کو کیسے تباہ کریں. پھر منظم حکومتوں کا خاتمہ کرنا, حب الوطنی کا خاتمہ کرنا, یعنی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے وطن کی, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حمیت کا لفظ ہے کہ وطن کی حمیت ایمان کا حصہ ہے. یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے سے محبت آپ کی حمیت آپ کے ایمان کا حصہ ہے. چھوٹا ہی صحیح لیکن ہے ایمان کا حصہ. حمیت ہمارے اندر ختم کی جا رہی ہے کہ ہو جاتا تو ہو جائے, میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہوئی, ان کو لگی ہوئی ہے تو لگی رہے. ہمارے اندر سے احساس ختم کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. پھر دوسرا آپ نے جو ہے نا, یہ ہم جو ہے نا, ہم خود چونکہ اسلام کے خلاف کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہمارا کردار, ہمارے اندر پاکٹس ہیں نا, تو ہماری پاکٹس کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دوسرا. تیسری جو آخری چیز تھی, اس سے پہلے جو چیز تھی کہ ذاتی جائیداد اور خاندانی نظام کو ختم کرنا. تو ہمارا جو فیملی نارمز ہیں, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, کیا اس کو پرائڈ پریڈز کے نام سے اور یہ ہوموز کے نام سے اور فلاں فلاں کے نام سے کیا ہمارے فیملی سسٹم کو ختم نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہمارے جو فیملی رینیسنس ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا دنیا میں؟ یہ پوری دنیا میں ڈیلیبریٹلی یہ کام ہو رہے ہیں. جب میں نے آپ کو وہ جو ہے نائٹ ٹیمپلرز کی بات کی تھی تو وہ بردرہڈ کی آڑ میں کس چیز کو پرووک کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایسی چیزیں. پھر دوسرا کہ پوری دنیا میں یہ جو آپ نے بینکنگ کا نظام لبنان میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس کے بعد دنیا غرق ہوئی تھی, تو وہ ایک تجربہ تھا, وہ ایک ٹریلر تھا. پوری دنیا میں بھی وہ ہو سکتا ہے. یعنی لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے, جائیدادیں بیچ کے انہوں نے بینکوں میں جمع کرانے شروع کیے. بینکوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے, جائیدادیں بیچیں, گھر بیچیں, یہ کریں. لوگوں نے بینکوں میں جمع کرانے شروع کر دیے, اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ بینک ختم ہو گیا. آج بھی دنیا اسی طرف جا رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ کرپٹوز بھی اسی کا ایک حصہ ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں, اس کے بعد ایک دم سے یہ سسٹم ختم. کیونکہ لوگوں کا سوال ہی ہوتا ہے نا کہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ ایگزسٹ کہاں کر رہی ہے. وہ ایسے ہی ہے لیکن ہے حقیقت. اب دنیا میں ہے, بٹ کوائن تو ہے, بٹ کوائن سے دنیا کے کام چل رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں, لوگ اس سے امیر ہو رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, کارس بائی کی جا رہی ہیں, ہوٹلس میں کرپٹو کرنسی سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتی ہے نا بیٹا, یہ سارا کچھ وہ کرپٹوز جو ہے نا وہ ہو گئی ہوئی ہیں. لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصل ایجنڈا یہ ہے کہ تمام جائیدادیں ختم کر کے دنیا کے سارے سونے کے ذخائر کے, منرلز اینڈ مائنز کے اوپر دنیا میں قبضہ کیوں کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے کیا ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, اس کے اوپر ہم نے پوری پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے. بالکل. وہ سونے کا پہاڑ کیوں, اسی کے اوپر تو دنیا کی طاقتیں لڑیں گی اور اس میں جنگ ہوگی بڑی, بہت بڑی. اب اس کی جو خفیہ نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو خفیہ نوعیت ہے وہ کیا ہے کہ تنظیم کی جو خفیہ نوعیت ہے, اس میں جو لوگ ہیں نا وہ سامنے نہیں آتے. ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اپنی ہرارکی کے علاوہ, اپنے ارد گرد کے علاوہ ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کہاں ہے, کون کس عہدے پہ ہے, کون کس لیول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. نئے ارکان سے حلف لیا جاتا ہے, ان کے وفادار ہونے پہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ وفادار ہیں. تو اس میں جو ہے نا ایک بات کی جاتی ہے نیو ورلڈ آرڈر, جس کا آپ نے بالکل شروع میں. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی, اس کا جو سینٹرل ہے وہ یروشلم ہوگا, اور وہ دنیا کو حکومت کرے گی. وہ لا دین حکومت ہوگی, اس میں کوئی مذہب نہیں ہوگا, سارے مذاہب کے لوگ ہوں گے. بظاہر یہ بڑا اچھا سا ایجنڈا, بڑا خوبصورت سا سافٹ سا ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ شیطانی طاقتیں انوالو ہیں. بالکل. اب اس کا جو ہے نا وہ کلیسا اور بادشاہتوں پہ اثر, جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں, اسی طرح یہ بادشاہوں پہ. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 16 جولائی 1782 میں جب یہ تینوں فری میسنری, ایلومیناٹیز اور ان کے درمیان اتحاد ہوتا ہے, تو دنیا میں سے 40 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ اس مشن میں شامل ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی جو پاکٹس تھیں انہوں نے ساری اوپن کر کے وہ دنیا میں شامل کروائی ہیں اس کو.
تو ایک وقت میں یہ 40 لاکھ سے زیادہ تو کتنی دنیا میں ہوں گی، اس کو سمجھیے. یہ مختلف مذاہب کے پیشواؤں کو شامل کرتے ہیں، مختلف ریلیجس لیڈرز کو شامل کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے قائم کرتے ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ دوسرا ہے جنگوں کی وجہ سے ساری دنیا میں نظام. تو اس کو سمجھیے کہ یہ چونکہ دنیا میں نظام ہے. یہ تھرڈ ورلڈ وار کی جو بات کریں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتاب الفتن میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا بڑا ذکر ہے کہ جنگوں سے جو عالمی نظام بنے گا اس سے، یعنی آپ نے پوری دنیا کے اوپر امریکن امپیکٹ بنتے ہوئے دیکھا جب ٹوئن ٹاور گرے. بالکل، فلاں ملک پہ بھی قبضہ، فلاں کے وسائل پہ بھی قبضہ، فلاں کے بھی وہ بناتے ہیں. آپ نے عراق کے اوپر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی وجہ سے قبضہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. امریکی فوجوں کو وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں، کویت کے اوپر، عرب کے اوپر، باقی جگہ کے اوپر انہوں نے چیزوں کو کیپچر کرتے ہوئے دیکھا. یہ کرتے ہی ایسے ہیں، اس کو سمجھیے. یہ ایران اسرائیل وار میں بھی شیطانی سوسائٹیز کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے. بالکل ہوا ہے. یعنی لوگ جو گھروں میں اتنے اس طرح مارے گئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ جادو کو استعمال کرتے ہیں بطور ہتھیار، یہ کیمیکل ویپنز کو استعمال کرتے ہیں بطور ہتھیار، یہ بایو کیمیکل وار فیئر میں جاتے ہیں. کرونا بھی ہتھیار تھا. پوری دنیا میں یہ جو وائرسز آ رہے ہیں یہ کس طرح آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ وائرسز کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. یعنی پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ پھر رشیا کے اوپر، یعنی وہ رشین سوویٹ یونین ٹوٹا، اس سے اتنے ملک بنے اور پھر وہاں پہ وہ سارا وہ ایلومیناٹی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی گئی وہ پاور، انہوں نے اس کو یوز کیا. دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ اس کے اختتام پہ کیا ہوا، عثمانیت ڈائنیسٹی ٹوٹ گئی. عثمانیت ڈائنیسٹی کے اندر سے 40-50 ملک بن گئے. پھر انہوں نے جو ہے اسرائیل بن گیا، اسرائیل کا قیام ہو گیا. یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا. اب تیسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ویلل عرب میں آگ لگے گی، خطہ عرب تباہ ہوگا. اور وہ حدیث پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب یہ جنگ کا بگل بج چکا ہے. اب جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے. اب جنگوں کے وینیوز بدل سکتے ہیں، پاز کا بٹن ہو سکتا ہے، کوئی وقتی طور پہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، اس سے زیادہ کا ٹائم ہی نہیں ہے. سال بھی بہت لمبی بات ہے، 2-3 مہینے. ادھر جنگ ختم ہوگی ادھر شروع ہو جائے گی. یعنی ادھر سے جنگ ختم ہوئی ہے ایران اسرائیل کی تو غزہ میں شروع ہو گئی ہے، غزہ میں چل رہی تھی تو لبنان میں، یمن میں، اب ادھر سے بھی شروع ہو رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا نے اس جنگ کی لپیٹ میں آنا ہے، تھرڈ ٹیمپل بننا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوا ہے. یعنی تھرڈ ورلڈ وار آلریڈی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک چیز ہے جس کو سرچ کیجئے گا خود ہی، ایلبرٹ پائک کا ایک منصوبہ ہے، ایلبرٹ پائک کی ایک ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈاگما اینڈ مورل. اس کو پڑھیے گا. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو میں پوری طرح سمجھا سکوں. وہ یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ دنیا کو اس طرح مجبور کر دیں، دنیا میں لوگوں کو اتنا پاورٹی لائن کے ساتھ نیچے لے جائیں لوگوں کو، کہ تاکہ لوگ لیوسیفر کو اپنا نجات دہندہ مان لیں. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا ہے نا کہ جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. بالکل ایسے. لوگ تو اس کو پھر نجات دہندہ سمجھنے لگ گئیں گے جب وہ لوگوں کو ریلیف دے گا، جب لوگوں کو جو ہے وہ کہے گا کہ جاؤ ہم نے، وہ صلح کرائے گا، آفر کرنے کے لیے پیسہ، وہ صلح کرائے گا، وہ فلاں کرے گا، وہ جنگیں روکے گا، وہ لوگوں کو مطلب پہلے خود ماریں گے اور پھر مرم رکھیں گے، لوگ ان کے مطیع ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ چونکہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اینٹی کرائسٹ اتنی بڑی طاقت ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں خود آئے گا. وہ خود شیطان ہے. یہ لیوسیفر شیطان ہی کا نام ہے، ابلیس، لیوسیفر، یہ سارے شیطانی ہیں اور یہی ہیں. یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایلبرٹ پائک جو اس کی تحریر ہے اس میں وہ کہتا ہے نا کہ انقلاب کو ایک منصوبے کے تحت بدل دو. انقلاب جو ہے نا وہ ایک ایسا فتنہ بنا دو کہ جو ایک منصوبے کے تحت ہو. بظاہر انقلاب آئے گا لیکن وہ ہمارا کام کرے گا. جیسے فرینچ ریولوشن تھی جس کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ وہ جو تھے وہ بادشاہ ان کو پھانسیاں دینے جا رہا تھا، انہوں نے بادشاہ کے خلاف کر دیا اور مشہور کر دیا کہ جی بادشاہ کو غریبوں نے مار دیا، حالانکہ نائٹ ٹیمپلرز نے مارا تھا، اس کا خاندان کو ختم کیا تھا. فرینچ ریولوشن جسے کہتے ہیں کہ فرانس کا خونی انقلاب.
وہ بادشاہ کے بچے، اولاد، خاندان ایک ایک کر کے. پھر یہ پچھلے دنوں کو 15 سال پہلے نیپال میں پورا شاہی خاندان نہیں مار دیا تھا، بادشاہ، اس کی بیوی، بچے، پورا خاندان مار دیا تھا. اور پھر وہ کوئی اور آ گیا تھا. تو یہ کرتے ہی ایسے ہیں، یہ حکومتیں بناتے ہیں، یہ ان کی ایسے یہی چلتی ہے. ان کے اندر جو ہے نا، یہ اصل میں یہ لیوسیفر کو نعوذ باللہ روشنی کا خدا کہتے ہیں. یہ جو ہے لیوسیفر کو انسانیت کا جو ہے نا وہ مددگار کہتے ہیں. یہ آہرمن، یہ ایک اور ہے دنیا میں، دو ایک کانسیپٹ ہے کہ دو خدا ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، اہورا مزدا اور آہرمن، ایڈونے اور لیوسیفر. ایڈونے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ نیکی کا، روشنی کا جو ہے وہ دیوتا ہے، اور یا وہ بناتا ہے. اور دوسرا یہ جو ہے لیوسیفر ہے، یہ شیطانی طاقتوں کا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اب وہ اسی کو کرتے ہیں. جو میں نے آپ سے پہلے بات وہی کی تھی کہ الومیناٹیز کو تو انہوں نے بطور مذہب، لیوسیفیرینزم کو مذہب مان لیا ہے، اور ان کا معبود خود لیوسیفر شیطان ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں. بڑے بڑے انفلوئنسرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یوٹیوبرز کو جو ان پر بک لکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، 100% ہے. میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا تھا کہ مجھے بھی دو بندوں نے کیا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں کوئی پبلسٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کرتے ہیں فری میسنری اور الومیناٹی، یہ اسی کے دو رخ ہیں، یہ بالکل اسی کے دو رخ ہیں. چلیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں. جی میرے پاس ایک کال آئی میرے پرسنل نمبر پہ. میرے آفیشیل نمبر کچھ اور ہیں، میرا ایک پرسنل نمبر جس کے اوپر میرے بچے مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ نمبر صرف میری فیملی کے پاس ہے. یعنی اس پہ کال آئے گی تو میں ضرور اٹھاتا ہوں، باقی نمبروں پہ میں نہیں اٹھاتا. اس بندے نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کا یہ نمبر لیا ہے. میں نے اسے پوچھا، میں کہ یار یہ تو میرا فیملی کا نمبر ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی چھوڑیں، میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، تو میرا یہ نام ہے، تو آپ سے ہم نے بات کرنی ہے. کریں. پھر اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کے آفیشیل نمبر کے اوپر بھی آپ سے رابطہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی میں نے آپ سے سیشن کرنا ہے، تو وہ میں نے آپ سے پرسنل آفیشیل ملنا ہے. یہ تو میں نے ایسے ہی نمبر لیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کا حال چال کروں. ٹھیک ہے، اوکے. آئی فیلٹ دا وائبس. اس کا جو واٹس ایپ کا لوگو تھا، جیسے میں نے کہا تھا، ایک کمپاس، ایک اسکیل اور ایک آنکھ، اس کے واٹس ایپ کے لوگو کے اوپر وہی جو ہے نا وہ سائن لگا ہوا تھا. اوکے. تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نے میرا واٹس ایپ کا جو ہے نا وہ پکچر تو دیکھ ہی لی ہوگی. میں کہا ہاں میں نے دیکھ لی ہے، تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہا اچھا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں. لیکن آئی فیلٹ کہ وہ اپنی انرجیز کے ذریعے نا وہاں سے فون پہ بات کرتے کرتے، ساؤنڈ وائبریشنز کی میں نے بات کی تھی، بالکل وہ مجھے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن چونکہ اللہ کی مہربانی ہے بیٹا، میں کو اگر میرے پاس اللہ کی کرم نوازی نہ ہو تو میں شاید گر جاؤں. یہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. تو وہ اس نے 2-4 دفعہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے مجھے وہ اپنا ذائچہ پوچھنے کے لیے کوشش کی، آپ بتائیں. تو میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا. میں کہا اچھا تمہیں تو یہ بھی پتہ ہے، تم تو یہ بھی جانتے ہو، تمہارا کاغذ تو یہ بھی بتا رہا ہے، تو تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ جی ہم لوگ تو بات کرتے ہیں لوگوں سے، چلیں آپ ہم سے دوستی کر لیں. نہیں ہمیں مانتے، نہ مانیں. میں کہا بیٹا میں جیسے بات ہے کہ جی میں تو نہ دوستی کرتا ہوں نہ میرے پاس ٹائم ہے، میں تو پروفیشنل آدمی ہوں. کو 2-3 دفعہ اس نے مجھے، ایک دفعہ اپنی فیملی کا ذائچہ، اچھا میری بیگم کا ذائچہ تو دیکھ لیں، یہ تو کر دیں. 2-3 دفعہ انہوں نے کی، پھر وہ بند ہو گیا. پھر انہوں نے نمبر بلاک کر دیا، وہ سارا جیسا بھی تھا. لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ایک دفعہ میں جو ہے نا وہ ایک ٹرپ کے اوپر تھا، کہیں باہر، ملک بھی نہیں بتاؤں گا جان بوجھ کے. تو وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ ایک بندہ ملا، وہ مجھے بات کر رہا تھا. اور جب اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ ویسے جب بات کرتا تھا تو وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی انرجیز جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ ایسا ہی تھا، وہ ہپنوٹائز یا کچھ ایسی کچھ چیزیں. بہرحال مجھے تو شکر الحمدللہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے. تو پھر میں نے اس سے بات کرتا رہا. پھر اس کو جو ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنا حصار شروع دن سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں ایسے ہی. 2018 میں میری جو ملاقات ہوئی تھی اس بندے سے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں 19 سال سے نا، جس کی میں بات کروں کہ میں 19 سال سے الومیناٹی کا ممبر ہوں، اور میں بڑا میڈیم ہوں. یہ دیکھیں آپ کے پاس فلاں چیز پڑی ہے، یہ دیکھیں ابھی یہ ہلے گی. تو وہ میں نے ایسے کر کے دیکھا، تو میں کہا یار یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو مجھے کیا چھیڑ رہا ہے؟ تو ایسے تو اتنا کام آپ کر کے دکھائیں. میں کہا یار میں نہیں، تم ہلاتے رہو چیزیں، میرے سے بات کرو، کرنی کیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں. پھر اس نے مجھے نا ویسے باتوں میں اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، اس وقت 2016-18 میں
تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے اتنے بڑے بڑے بنکرز بنائے ہوئے ہیں کہ ایٹم بم کے حملے بھی ہوں گے نا تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور دنیا کے ہر ملک میں ہے. تو یہ جب یہ وار کے اندر وہ بنکرز نظر آ گئے ہیں نا آپ کو، ٹھیک ہے. پھر اس بندے نے مجھے بتایا تھا کہ ڈینور ایئرپورٹ کے نیچے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایسا بنکر ہے کہ جس میں ایٹم بم کا حملہ ہو جائے تو اس کے اندر 10 سال کا انتظام کیا گیا ہے. وہاں پہ دنیا کی 5000 سے زیادہ بڑی جو ہے نا وہ چیز لوگ رہ سکتے ہیں، اور وہاں 10 سال تک رہ سکتے ہیں اگر ہو. اسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو ہے نا برازیل کے شہر ساؤ پالو میں بھی ایک بہت بڑا بنکر ہے، اور اس کے اندر ہے اسرائیل کے اندر اس نے بنکرز کا بتایا تھا. یہ جنگ میں یہ بعد میں کھلی، یہ 2018 میں. پھر 2016 کا ایک اخبار ہے ڈیلی اسٹار، انگلینڈ کا ایک اخبار ہے، یہ میں نے اس کی کٹنگ بھی سامنے رکھی ہوئی ہے. اس نے بھی یہ بتایا تھا، اس میں بھی ایک انٹرویو آیا تھا کہ میں الومیناٹیز میں شامل رہا اور میں تقریباً جو ہے وہ 14 سال کے 15 سال رہا. پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کے 47 سال تک میں نے الومیناٹیز کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر مجھے نکال دیا گیا. اور پھر اس نے بھی انٹرویو دیا تھا کہ بنکرز بنا دیے گئے ہیں، اور اس نے 2016 میں کہا تھا کہ دنیا میں اب کوئی ایسی وبا آئے گی جس سے دنیا کے بہت سارے لوگ مر جائیں گے. پھر کرونا آیا ہے اس کے 4 سال بعد، اور وہ بندہ کرونا سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا. یہ بالکل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. پھر ایک اور ہے، مطلب جو دوسری بات میں نے آپ کو کہی تھی، ایک تو بندہ یہ ملا تھا اور وہ اس سے فون پہ بات کی تھی، اسی بندے نے مجھے جو ہے نا وہ ایک 2 اور چیزیں بتائی تھیں. اس نے کہا تھا کہ جی چلیں آپ اور کچھ نہ کریں، ہماری ایک کانفرنس ہے جس میں ہم جیوز ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں دجال کے اوپر اور اس کے اوپر، تو چلیں آپ ہماری ایک کانفرنس میں ہی خطاب کر لیں. اوکے، یعنی ہر طرح سے جو الومیناٹی ہے وہ آپ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ جو ہے نا وہ ہماری کانفرنس جو ہے وہ آپ جو ہے چلیں آپ ادھر نہ آئیں، آپ ٹرکی میں آ جائیں، آپ استنبول میں آ جائیں. تو یہ طاقتیں بیٹا بہت کچھ کرتی ہیں، یہ بندوں کو اٹھا کے غائب بھی کر دیتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، بنکرز کی بھی بات کی آپ نے، تو مسنگ پرسنس کا جو کیس ہے کہا جاتا ہے وہ بنکرز میں نہ چھپایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں ہوں کہیں نہ ہوں، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. دیکھو بیٹا میں پھر کہتا ہوں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف مائی نالج میں نے لوگوں کو انفارمیشن دینی ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں، ہوتا ہے کچھ ہو جائے، نہیں ہوتا نہ صحیح. میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے ریلیفڈ لمحہ وہ ہے جس دن میں نے دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ میرے لیے موت سب سے خوبصورت حقیقت ہے، اس سے نہ میں دور ہوتا ہوں نہ ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے میں جا ہی نہیں سکتا. موت سے میں نے کیسے دوڑنا ہے؟ تو وہ موت تو بھائی وہ جو ایک ان کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا استاد سبط جعفر سے، موت سے کیا حذر، موت سے کیا مفر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی تو آ گئی تو آ گئی. موت تو آنی ہی آنی ہے بیٹا، موت سے ڈر نہیں ہے. اپنا کام کر کے جائیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. جس دن آپ کو یہ ڈاگما اینڈ مورل پڑھیں گے نا، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی سکے کے، یعنی پوری یہودی جو ہے نا زائنزم میں جیوز زائنزم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہے تھے. کیوں؟ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی لوگ ہیں جو ان کے اندر پازیٹیوٹی ہے. لیکن یہودی جو اشرافیہ ہے، ہماری اشرافیہ ہو، یہودیوں کی ہو، ہندوؤں کی ہو، کرسچنس کی ہو، جتنی یہ اشرافیہ ہے ساری، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ان کے اندر ان کے اپنے بندے پلانٹڈ موجود ہیں. روتھ چائلڈز نے نہیں لوگوں کو کیپچر کیا ہوا، پورے دنیا کا بینکنگ نظام اور یہ سارا، سونے کے جتنے سارے، گولڈ سمتھ فیملی، ٹھیک ہے، یہ سارے وہی ہیں. واربرگز ہیں، ویرشپیٹ ہیں، یہ سارے کے سارے یہ وہ فیملیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کیا ہوا. دنیا کی ہر فیلڈ میں الومیناٹیز ایسے ہی ہے، سائنٹسٹ ہوں، آپ کے اسکالرز ہوں، ہر ایک ہوں، یہ ہوتے ہیں. پھر اب آگے آتے ہیں ایک اور چیز جس کو دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے، وہ ہے کونسل فار فارن ریلیشن، CFR، امریکہ کی. راک فیلر خاندان اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے. غزہ میں یہ نہیں بات کرتے، لیکن باقی جگہ پہ یعنی یہودیوں کو کچھ ہو جاتا ہے فوراً مدد کے لیے نکل جاتے ہیں. مسلمانوں کو دنیا میں مار پڑتی رہتی ہے، کچھ نہیں کرتے. یہ انتہائی خفیہ اتھارٹی ہے امریکہ کی، جس میں سیاستدان ہیں، جس میں بینکرز ہیں، جس میں لائرز ہیں، اٹرنیز دنیا کے بہت بڑے بڑے ہیں، صحافی بہت بڑے بڑے ہیں،
تعلیم یافتہ افراد بہت بڑے بڑے اس میں شامل ہیں. یہ بیسیکلی امریکہ کی خارجہ پالیسی بناتی ہے کہ امریکہ نے کس ملک سے کیا کام لینا ہے, کس کو ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا, کس کو کیا پالیسی دینی ہے, کس سے کیا پالیسی ٹو کرنی ہے. لابسٹ پوری دنیا میں یہ ہائر کرتے ہیں, پوری دنیا میں تھنک ٹینکس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ راک فیلر خاندان ایسا عام سا خاندان نہیں ہے, اس کو سمجھیں گے تو آپ کو CFR سمجھ آ جائے گی. امریکہ جو ہے نا, یہ کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ایلیمیناٹیز کا, تو یہاں پہ بیٹا امریکہ اور دجالی نظام جڑے آپس میں, یہ ایک ہی ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پھر یہ جو یہاں کا جو سیاسی اور معاشی نظام ہے امریکہ کا, یہ بیسیکلی انہی کے کیپچر میں. اب ایک اور چیز سمجھیے, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل جس کے اوپر کاربند ہے, ون ورلڈ آرڈر سب سے پہلے جس نے دیا تھا اس کا نام ہے ڈیوڈ بن گوریان, جو اسرائیل کا جو ہے وہ صدر تھا. 1962 میں اس نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے نا ایک حکومت ہوگی. اس نے کہا تھا کہ یروشلم جو ہوگا وہ اس پوری دنیا کا دارالخلافہ ہوگا, پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی, عالمی سپریم کورٹ ہوگا, نیشنل سپریم کورٹ ہوگا, پوری دنیا کی تمام فوجیں تحلیل کر کے ڈی سینٹرلائز کر دی جائیں گی. جب کرنسی ڈی سینٹرلائز ہو گئی, یعنی آپ نے بٹ کوائن اور اس نے دیکھا کہ وہ ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ اگر کرنسی ڈی سینٹرلائز ہو سکتی ہے تو فوجیں ڈی سینٹرلائز نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کی ایک فوجیں, اب یہ 70 ملکوں کا کہ 30 ملکوں کا کہ جی ایک وہ ہے وہ اسلامی فوجوں کا, غزہ میں کوٹہ پاڑی تھی, وہ فوجیں ہلیں, وہ فوجی کہیں کسی سے کوئی آواز, کو چوں کی آواز ہی آئی ہو ان سے نہیں آتی, کیونکہ دے آر آل کیپچرڈ. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, دے آر آل کیپچرڈ. کہ وہ جو فوجیں, یہ جو ملکوں نے جنہوں نے کرنا تھا ان کو انہوں نے لالی پاپ دیے ہوئے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں, بس اسلامی فوجوں کا اتحاد بن گیا 30 ملکوں کی 35 ملکوں کی, بس اب آپ اس کو انجوائے کریں. لیکن غزہ کے لیے آپ نے نہیں بولنا, بچے شہید ہو جائیں گے نہیں بولنا, آپ نے وہاں قحط ہو جائے گا آپ نے نہیں بولنا, بچے مر رہے ہوں گے وہ نہیں بولنا, وہ چیخ رہے ہوں گے آپ نے نہیں سننا. تو یہ سارا نظام یہ اسی کا ہی ہے نا کہ فوجیں ڈی سینٹرلائز کر دی جائیں گی. اقوام متحدہ اس نیو ورلڈ آرڈر کی آغاز کی پہلی اینٹ کا نام ہے, عالمی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنا. اقوام متحدہ جو ہے وہ کبھی یہودیوں کے خلاف یا ان کے اوپر کوئی ایک آدھ کوئی قرارداد منظور کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑتا ہے, کبھی اس نے آج تک کوئی کانکریٹ کام کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ مسئلے ہوئے, آج تک اس نے کبھی کوئی کیا؟ OIC جیسی تنظیم کو مسلمانوں کی کو کیپچر کیا ہوا, کبھی آج تک کچھ کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. علامہ صاحب نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. سمجھیے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ عالمی حکومت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, تھرڈ ٹیمپل کے لیے, اینٹی کرائسٹ کی حکومت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. اور اس کی جو ہے نا یہ بنیاد کیا ہے, شیطانی نظام کی بنیاد ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دو, ان کو آپس میں لڑوا دو, اور یہ دنیا میں بانٹتے ہیں اور کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو شیطان نے کہا تھا مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے, کہ مزدقیت نہیں ہے, اسلام پہ فوکس ہے, ساری دنیا میں جو ہے وہ فوکس ہے. مولا کائنات نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تم جو ہے وہ حق کے بارے میں اشباع کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو, جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہیں حق ہوگا. تو آج ساری دنیا کا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ساری دنیا میں کٹ مسلمان رہا ہے, مر مسلمان رہا ہے, آپس میں بھی لڑ کے, ادھر سے بھی اوپر سے بھی, یعنی آپس میں بھی ہمیں لڑوایا جا رہا ہے, اوپر سے ہمیں مارا بھی جا رہا ہے. تو یہ ان کا ہتھیار ہے. اب اس کو روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ ہے اسپرچول. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. آپ اپنے اندر اللہ سے جڑے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اس دجل کا سامنا کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے, ورنہ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی طاقت ہے, ان کو سمجھیے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے, اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شرکت کرنی ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو باطل کی پہچان ہوگی تو کریں گے نا. ہماری تو کتابوں میں سے بھی باطل کی پہچان والے سارے چیپٹر ختم کر دیے گئے. ہمارے بچوں کی تو اسلامیات تک بدل دی گئی, ہمارے بچوں کے تو سارا دین ہی بدل دیا گیا, ہمارے بچوں کا تو ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیا گیا. اور روحانی طاقتیں سیدھی سیدھی بات ہے وہ ایک ہی ہیں, وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا کہ شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو روحانی طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی نا, وہ بھی ریڈی ہیں. لیکن شیطانی طاقتیں جو ہیں ان کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں,
اور روحانی طاقتیں ایفرٹ لیسلی سارا کچھ کرتی ہیں. ان کے ساتھ اللہ. ایلیمیناٹی بیسیکلی ایک شیطانی سازش ہے. دنیا بھر کی حکومتیں، ادارے، میڈیا، تعلیم، معیشت سب اس میں شامل ہیں. سمپسن کارٹون 15 سال سے یہ سارا کچھ بتاتا آ رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ بنا، یہ بھی سمپسن کارٹون میں ایسے ہی ایک ایک چیز ہے بیٹا. اچھا ایک اور چیز، چلیں یہ بھی لوگوں کو شاید عجیب لگے لیکن میرا کام ہے اپنا کام دیانتداری سے کرنا. میرے 20 سال ہو گئے ہیں بیٹا، میں زوڈک چارٹس پڑھتا ہوں، نیمرولوجی کو، علم جفر کو پڑھتا ہوں. اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی جو ہے نا اہمیت یہ ہے کہ صدام حسین جب اپنے ملک میں چھپ گیا تھا اور پوری دنیا کی ایجنسیز اس کو ڈھونڈ رہی تھیں تو اس کو پکڑ نہیں پا رہی تھیں، تو پھر کس نے اس کو پکڑوایا تھا؟ یہ آج تک یہ سٹوری آئی. ایک نیمرولوجسٹ نے اس کا حساب لگایا تھا اور پھر اس کو بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں یہ صدام ہو سکتا ہے، اور پھر نیرو کرتے کرتے وہ اس بنکر تک پہنچ گئے تھے جہاں صدام بیٹھا ہوا تھا. دنیا کی طاقتیں اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی سرویلنس سے نہیں اس کو پکڑ سکی تھی، نمبر سے اس کو پڑھا گیا اور نمبرز کو. اسی لیے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، دنیا کی طاقتیں یہ نمبرز پڑھتی ہیں. وہ ہم سے زیادہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو یہ ہمارے اندر جان بوجھ کے یہ ڈیبیٹ شروع کرا دی جاتی ہے یہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ صدام حسین کو، میں اب ایک اور بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، صرف تھوڑا سا 5 یا 10 منٹ صرف. اس میں بیٹا جب میں ذائچہ دیکھتا ہوں نا تو گنتی تو 1 سے 9 تک ہے. بالکل ایک ہی تو وہی ہے، پوری دنیا میں وہی رہے گی. ہم جب ذائچہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سسٹم یہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی انرجیز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. ایک انرجی سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن سیگمنٹ یا ڈیوائن نمبرز، اور ایک انرجی سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں ارتھلی نمبرز یا ارتھلی سیگمنٹ. صحیح. ارتھلی سیگمنٹ میں یعنی کوئی شخص دنیا میں موجود ہے تو اس کا ذائچہ بنے گا ارتھلی نمبر سے، اور کوئی دنیا سے چلا گیا ہوا ہے تو اس کا نمبر بنے گا، اس کا ذائچہ بنے گا ڈیوائن نمبر سے. ٹھیک. میں ہر سال نا کچھ ذائچے جان بوجھ کے چیک کرتا ہوں. ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ بھی ہے 25 دسمبر کے حساب سے، ان کے نام کے حساب سے، ماں مریم کے حساب سے. عیسیٰ علیہ السلام سے میری ایک عقیدت ہے، ماں مریم کے ساتھ میری ایک عقیدت ہے. وہ نبی ہیں، 2IC ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، اور رسالت مآب کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے، تو کبھی کبھی میں ان کے نمبر سے ان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں. پچھلے کچھ سال سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چلیں آج اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے تو ان کا ذائچہ بننا چاہیے نا ڈیوائن نمبر سے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ بن رہا ہے ارتھلی نمبر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں اور اپنی فوجوں کو کہیں کنٹرول کر رہے ہیں. وہ غیبت. اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کا ذائچہ بننا چاہیے نا ڈیوائن نمبر سے، ان کا ذائچہ بنتا ہے ارتھلی نمبر سے. اس کا مطلب ہے وہ غیبت میں موجود ہے، یہاں ہی ہیں، اور کسی بھی وقت بس اعلان ہونے کی دیر ہے. آپ کو اس آئیڈیا اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ اتنے طاقتور ہیں تو روحانی طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. اور یہ سارا یہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا یہ لوگ جو ہیں موجود ہیں. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی کا آپ نے نام سنا ہوگا. جب کبھی چاہتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، موسم کو بھی موسم کو بھی بطور ہتھیار یوز کرتے ہیں. اس کا ایک ٹریلر تھا جب برازیل میں یا ادھر یورپ میں جو ہے وہ مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی. تو جتنا بڑا مرضی طوفان ہو، سمندر میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مچھلیاں آسمان تک پہنچانی اور پھر وہاں سے نیچے پہنچانی، یہ نیچرل تو نہیں ہوا. یہ کبھی آج تک جب سے دنیا بنی ہے تب سے تو نہیں ہوا. اس کو 1 in a billion مومنٹس کا نام دے کے ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جی مچھلیاں برسیں جی آسمان سے. کہتے ہیں آرٹیفیشل جو زلزلے ہیں ان کا بھی ایکسپیریمنٹ. یہ بیسیکلی یہی طاقتیں تو ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ پھر یہ جو ہے بل گیٹس جو کہہ رہا تھا کہ سورج کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی، کہ سورج کی لائٹ کو کنٹرول کی جائے. پھر دنیا میں یہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ دنیا کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو یہ لوگوں کو جو بہت سارے ویکسینز جو ہیں لگائے جا رہے ہیں، یہ جو کرونا میں ویکسینز ہیں، اس کے بعد لوگوں میں بیماریاں نہیں بڑھ رہی. یہ ڈاکٹرز نے نہیں دیکھا کہ بچوں کے اندر جو نیچرل امیونٹی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی.
اور ان کو کورونا کی جو بوسٹ کے بعد اس کے بعد کارڈیاک اریسٹ کی بھی زیادہ ہو گئے. کیوں؟ یہ بیسیکلی یہ اس میں بہت کچھ تھا، کیونکہ بغیر اس کی ٹیسٹنگ کے وہ ویکسینز دنیا میں بھیج دی گئیں، لاکھوں لوگوں کو لگوا دی گئیں، اس کے امپیکٹس ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں، اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دنیا میں ایوالو ہوئی ہیں، اس کے بعد دنیا میں کر رہے ہیں. پھر ایک حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی. اب ہم 7 ارب ہیں یا 8 ارب ہیں، یعنی 7 کروڑ 7 لاکھ 7,000 ابھی 8 ارب ہیں یا جو بھی ہیں. اگر فرض کیا ایک دھماکہ ہو جائے تو ہم 7 ہو ہی جائیں گے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی اور قرب قیامت کا وقت ہوگا تو ہر 7 میں سے 5 یا بیماریوں سے یا جنگوں سے مارے جائیں گے. یہ آج یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایلیمیناٹی طاقتیں یہ کرنا چاہ رہی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ہو، یہ سرکار نے اس کا اشارہ دیا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ جو ہے یہ دنیا کو کنٹرول کریں گے. اب دنیا کے ریسورسز کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو آبادی کم کریں گے تو ریسورسز بانٹے جا سکتے ہیں. بالکل. بل گیٹس نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا. بل گیٹس کے اوپر بینک بھی جو بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کسی طرف لگایا جائے کسی طرح یہ. اور پھر ایک اور حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی آخری نشانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے، یا رسول اللہ آخری نشانی قیامت کی کیا ہوگی؟ فرمایا جب دنیا کی آخری عورت بھی بچہ پیدا کرنے سے انکار کر دے گی تو قیامت آ جائے گی. تو آج ہماری یہ جو ریلیشن شپ ہیں، جو فیملی نارمز ہیں، اس کو توڑ کے آپس کے ریلیشنز جس میں اولاد ہی نہیں ہو سکتی، وہ پرووک کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری ان کی سازش ہے. حدیث کو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو سمجھو کہ اس وقت جو ہے یہ کنٹرول ہے. اور یہ ایک اور حدیث کتاب الفتن میں جس کے مطابق لگتا ہے کہ یہ رشیا جو ہے یہ مسلمانوں کی مدد کرے گا. آپ یہ وبائی امراض کو نہیں دیکھتے؟ پچھلے 300 سال کا ٹریک، 1700 میں بھی گریٹ ڈپریشن ہو، وہ فلو ہو، لاکھوں لوگ مر گئے، 1800 میں بھی، 1900 میں بھی، پھر 2000 میں، پھر 2000 میں جب وہ ڈیزاسٹر آتا ہے، وہ جو ہے نہیں 2020 میں آتا ہے، 2001 میں آتا ہے نا وہ ٹوئن ٹاورز کا، اس کے بعد دنیا میں جنگوں میں ماری جاتی ہے، 2010 میں انگلینڈ والا، 2020 میں کووڈ والا. تو پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ 2027 تک مسلمان ہوں گے، 2030 کے نظر رکھیے گا کچھ اور ہوگا اب آپ کے ساتھ. اوکے، بیماری کی صورت میں کچھ بھی ہوگا، بیماری یا جنگ. یہ بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، 2027 تک یہ بہت بڑی جنگ چلتی رہے گی. 2030 میں کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آئے گا. یہ پلانز کا حصہ ہے. اسپینش فلو ہو، یہ سارا یہ اسی طرح. ایبولا وائرس جو افریقہ میں آیا تھا، لاکھوں لوگوں کی جان لے گیا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں. ہم صرف سوچ رہے ہیں. ہمیں کرنے کی اصل چیز وہی ہے. بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک لائن کہ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اللہ سے نہیں جڑیں گے یہ آپ کو کھا جائیں گے. بالکل ایسے آپ کو انڈیویجولی بھی کھا جائیں گے، آپ کو نیشنلی بھی کھا جائیں گے، آپ کو آپ کی جو ہے نا آپ کے سوشلی بھی کھا جائیں گے. تبھی تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے کلچرز فتح کر لی ہیں. کلچرز کیا؟ ہمارا کلچرز پاکیزگی کا کلچر تھا. ہمارے اس کلچر میں نجاستیں اتار دی گئیں. لوگ جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ ایک فقیر تھے، مجذوب تھے. وہ اس وقت میری یاد ہے کہ میں کوئی 7ویں 8ویں میں پڑھتا ہوں گا، آج سے 30 سال 40 سال پہلے. تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ مجھے آج سمجھ آتا ہے. مجذوب تھے، باتیں نہیں کرتے تھے. تو کہتے تھے وہ وقت آ گیا ہے کہ جب لوگ خوشی سے ننگے ہوں گے. وہ وقت آ گیا جب پہلے لوگ مجبوری سے ننگے ہوتے تھے، اب خوشی سے ننگے ہوں گے. آج وہ وقت آ گیا ہوا ہے. یہ 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 30-35 سال بلکہ 40 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں. سمجھیے آج وہ وقت آ گیا ہوا ہے. آج ہم لوگ سوشلی اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ جس کے آگے تباہی ہے. ہم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کیا ہمیں وہ حدیث بھول جاتی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے نکالتا ہوں اور تم پھر آگ کے طرف دوڑتے ہو، لپکتے ہو. ہمیں دین بار بار کہتا ہے کہ نہیں کرنا اور ہم پھر بھاگ کے آگ میں جاتے ہیں. یہ ہماری نیگلیجنس ہے، ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے.
یہی تو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہ ہمارے اندر آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں یہ نظام. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، الومیناٹیز پوری دنیا پر کیسے کنٹرول کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، کس طرح سے موسم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کس ایتھزم کیا ہے، اور کس طرح سے جو وار کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، بنکرز کی کیا ریالٹی ہے، کس طرح سے جو مصنوعی بیماریاں ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے الومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز جیسی سیکرٹ سوسائٹیز کی پلاننگ اور ان کے مقاصد پر بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.